بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک لشکر اہل روم کی طرف بھیجا، جن کی قیادت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور دشمن نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو تمام کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، قید میں لے لیا۔ جب یہ تمام کے تمام قیدی جو عیسائیت کا بادشاہ تھا، یعنی بادشاہ روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے سامنے پیش کیے گئے، تو روم کے بادشاہ نے خاص عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی اسلام چھوڑ دینے کی اور مذہب عیسائیت کو قبول کرنے کی۔ اور پیشکش کیا تھی روم کے بادشاہ کی حضرت عبداللہ کو، کہ اگر تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب کو قبول کر لیتے ہو تو میں اپنی ساری سلطنت میں تمہیں شریک کر لوں گا۔ بادشاہ روم بیچارہ یہ سمجھتا تھا کہ اس صحرا نشین کو میں اقتدار کا لالچ اور طمع دے کر ڈگمگا دوں گا مذہب اسلام سے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی تربیت کس نے کی، کون سی ہستی نے کی ہے، اور یہ کیسے جان نثار ہیں اس ہستی کے، کہ جس کے صرف ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ان کے نزدیک ان کی جانوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، کہ اس کے ایک اشارے پر یہ کہاں سے چل کر کہاں تک پہنچے ہیں اور کتنا سفر طے کر کے کہاں تک آئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ بیچارہ ان کو ڈگمگانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس چیز سے بے خبر کہ اگر وہ ہستی ان کو یہ کہہ دے کہ تم اپنی گردنیں کٹوا دو تو یہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، نہ اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ مذہب اسلامیت کی پیشکش کو، مذہب عیسائیت کی پیشکش کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکرا دیا، مذہب اسلام ہی کو اختیار کیا، کہ جس کے فقر و فاقہ پر ہزاروں سلطنتیں قربان ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو کفار جو ہیں وہ اسلام سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی لالچیں اور طمع وغیرہ دے کر انہیں اسلام سے ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں اس ہستی کے نام پر کہ جس کی یہ تابع داری میں زندگی گزارتے ہیں اور جس نے ان کی تربیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ روم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اس کا صلہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہی تھا کہ جو دنیا ثابت قدم رہنے والوں کو دیا کرتی ہے۔ تو جب روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ انہوں نے میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو اب بادشاہ نے کیا حکم دیا حضرت عبداللہ کے لیے کہ انہیں سولی پر چڑھا کر ان پر تیر مارے جائیں، تیر برسائے جائیں ان پر، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ شہید ہو جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ اب سپاہیوں کو حکم ملنا تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا، اور کمانوں کے چلے جو تھے وہ ان کا جسم چھلنی کرنے کے لیے تیار تھے امتن، اور موت سامنے رقص کر رہی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ اس خدا مست درویش کو کہ سامنے موت رقص کر رہی ہے، سولی پر لٹکا دیا ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات دور دور تک نشان جو ہیں خوف کے وہ ظاہر نہیں ہو رہے تھے، نشان دکھائی نہیں دے رہے تھے، کہ چہرے پر ذرہ برابر بھی کسی چیز کا کوئی خوف یا ڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔